Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ فلاح دارین کتاب ہے، اگر آپ خود دیکھنا چاہیں عمل کو، اور یہ عمل ہے جی جو بندہ جس پہ سحر ہوا ہو یعنی جادو وغیرہ ہوا ہو یا جس پہ جنات کا اثر ہو، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا یہ ایک عمل ہے، یعنی مجھے آسان لگتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی آسان لگے گا۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر کسی پر جادو ہوا ہے، سحر ہے، آسیب وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جی دافع اثر سحر، ہر قسم جس قسم کا بھی وہ، چاہے کسی نے جادو کیا ہو، نظر بد کا معاملہ ہو یا جنات کا اثر جو بھی ہو، انشاءاللہ وہ دور ہوگا۔ تو کرنا آپ نے کیا ہے، بالکل آسان، آپ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ چینی کی صاف تشتری پاک میں، یعنی جیسے شیشے کی پلیٹ ہوتی ہے یا چینی کی پلیٹ ہوتی ہے، تو اس پلیٹ پر آپ نے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ آیت سیاہی سے لکھ کر، یعنی یہ جو میرے ہاتھ میں پینسل ہے اس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی ایسی پینسل جو پکی پینسل نہ ہو، کچی پینسل ہو، یعنی اس کی سیاہی کچی ہو، پکی سیاہی اس کی نہ ہو۔ تو ایسی پینسل جیسے یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، آپ نے ایسی پینسل سے یا پھر عام سیاہی سے لکھ لینا ہے یہ آیت پاک جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آیت لکھنے کے بعد اس پلیٹ کے اندر لکھ لیں، لکھنے کے بعد آپ نے کسی بھی گھی وغیرہ سے اس کو مٹا دیں، پھر یعنی اس میں آدھی چمچی جیسے مثال ہو یا 2-4 قطرے اس میں گھی کے ڈالیں پلیٹ کے اندر، لکھنے کے بعد یہ آیت لکھنے کے بعد 2-4 قطرے گھی کے ڈالنے کے بعد آپ انگلی کی مدد سے اس کو ایسے حل کر لیں، یعنی وہ سیاہی کچی ہوگی نا تو وہ اتر جائے گی اور گھی کے اندر حل ہو جائے گی۔ اب اس میں اب چاہیں تو تھوڑی سی شکر ڈال لیں، نہ چاہیں تو نہ ڈالیں، اور اس کو پھر جو مریض ہوگا نا، جس پہ جادو ہوا ہے یا جنات کا اثر جو بھی ہے، اس کو چٹا دیں، یعنی وہ اپنی زبان کے ساتھ وہ پلیٹ چاٹ لے، اور انشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ سحر کا اثر زائل ہو جائے گا اور مرتے دم تک دوبارہ وہ سحر کا اثر نہیں ہوگا، یعنی جادو پھر دوبارہ اس پہ کسی قسم کا نہیں ہوگا، نہ ہی تو اس پہ کوئی آسیب وغیرہ مرتے دم تک انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ آیت کون سی ہے؟ یہ 5واں پارہ 11 رکوع یہاں پر لکھا ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ زیریں زبریں اسی طرح سے لگانے کی ضرورت نہیں، بس نقطے لگائیں گے آپ اور الفاظ کو اچھے طریقے سے لکھیں گے، سمجھ آئے، باقی زیریں زبریں نہ بھی لگائیں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ باوضو لکھنا ہے اور صبح کے وقت چٹانی ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھیں آپ، اس کے بعد آپ کا وضو تو ہوگا ویسے ہی، اور آپ یہ عمل کر لیں، یعنی لکھیں اور صبح کے وقت ہی مریض کو چٹا دیں۔ یہ 3 دن کریں یا 5 یا اینڈ 7 دن، 3 دن 5 دن یا پھر زیادہ سے زیادہ 7 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ عمل انشاءاللہ کریں، بالکل آسان ہے، اپنے گھر کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں، باوضو لکھیں اور مریض کو چٹا دیں، انشاءاللہ العزیز جس طرح کا بھی سحر ہوگا انشاءاللہ وہ جادو ٹونا جنات چڑیل جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا، اور کہتے ہیں مرتے دم تک انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی بات اپنی پوچھنی تو کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔